بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ یہود کتنے فرقوں میں بٹ گئے تھے، نصارہ کتنے فرقوں میں بٹ گئے تھے اور امت محمدیہ کتنے فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا اور اس فرقے کا نام کیا ہے۔ ان تمام سوالوں کے ملیں گے آپ کو جواب اس ویڈیو میں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اسلامی چینل ضوء نبوی کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ابو عامر عبداللہ بن نحی حمصی حوزنی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر کہا، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، سنو، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور یہی فرقہ اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے۔ ابن یحییٰ اور عمر نے اپنی روایات میں اتنا مزید بیان کیا، اور ان قریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے جن میں گمراہیاں اسی طرح سمائی ہوئی ہوں گی جس طرح کتے کا اثر اس شخص پر چھا جاتا ہے جسے اس نے کاٹ لیا ہو۔ اور عمر کی روایت میں لصاحب کی بجائے بصاحب ہے، اس میں یہ بھی ہے، کوئی رگ اور جوڑ ایسا نہیں رہتا جس میں اس کا اثر داخل نہ ہوا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہوں تو جان لو کہ یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، تو ان سے بچو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز بھی یعنی سنت۔ قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے کہے، اس قرآن کو لازم پکڑو، جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اسی کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو۔ سنو، تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں اور نہ کسی نوکیلے دانت والے درندے کا کاٹا ہوا حلال ہے اور نہ تمہارے لیے کسی ذمہ کی پڑی ہوئی چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ اس کا مالک دستبردار ہو جائے۔ اور اگر کوئی کسی قوم میں قیام کرے تو ان پر اس کی ضیافت لازم ہے، اور اگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں تو اس کو حق ہے کہ وہ مہمانی کی بقدر ان سے لے لے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام اور فیصلوں میں سے کوئی حکم آئے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے میں نے روکا ہے، اور وہ یہ کہیں، یہ ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ پایا بس اسی کی پیروی کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ابن عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ ایسا کام کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔ عبد الرحمن بن عمر سلمی اور حجر بن حجر کہتے ہیں کہ ہم عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، تو ہم نے سلام کیا اور عرض کیا، ہم آپ کے پاس آپ سے ملنے، آپ کی عیادت کرنے اور آپ سے علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ اس پر عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں دل موہ لینے والی نصیحت کی جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل کانپ گئے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کسی رخصت کرنے والے کی سی نصیحت ہے، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، تم اس سے چمٹ جانا اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، سنو، بہت زیادہ بحث و تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور جو کسی گمراہی اور ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس کو گناہ ہوتا ہے اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شامی دوست تھا جو ان سے خط و کتاب
کتابت رکھتا تھا تو عبداللہ بن عمر نے اسے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے تقدیر کے سلسلے میں کوئی بات کہی ہے، لہذا اب تم مجھ سے خط و کتابت نہ رکھنا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر، پھر عثمان غنی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، انہیں پھیلانے، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے میں مصروف ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔